کیا ریزن ہے کہ لوکل سیلیبریٹیز نے پیلسٹائن پہ کچھ آواز نہیں اٹھائی بٹ پہلگام کے ہوتے ہی اس پہ اسٹوریز پوسٹ کرنا چاہیے. ہر دفعہ جی پاکستانیوں کا نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے ہر دفعہ اچھے رکھیں. بس نہیں وہ ہمیں پیسفل رہنا چاہیے. وہ اگر ایسے کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. کیوں بھائی؟ ہر دفعہ وہ تھپڑ مارتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں بہت پیارا تھپڑ تھا. اور مطلب میری امی نے جب بھی مجھے کچھ کہا کرنے کو میں نے ہمیشہ اس جائے گا بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے, ماں باپ کی ہے. کیونکہ ماں باپ کی اپنی لائفز اتنی کوئی بزی ہو گئی ہیں. امی نے کٹی میں جانا ہے, ابو نے پارٹی میں جانا ہے, اور ان کی جو لانگ میٹنگز ہوتی ہیں, پتہ نہیں کہاں اتنی میٹنگز ہوتی ہیں. اور پاکستان اتنا پیچھے کیوں ہے؟ پھر رات کو 10 بجے کون سی میٹنگ ہوتی ہے؟ میٹنگ ہو رہی ہے 11 بجے میٹنگ میں جا رہے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو گھر سے باہر جا کے کسی آفس میں ٹھشوں کر کے جو ہے وہ کسی کی سیکٹری بننا ہے. نہیں, اب آپ کے پاس سیکھیں. جن زی کو کہنا اپنے ٹنڈے واٹ از. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان آبزرور پوڈ کاسٹ. میرا نام عبداللہ ملک ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہے مشی خان. تھینک یو سو مچ فار بینگ ایٹ پاکستان آبزرور اینڈ ویلکم ٹو دا پاکستان آبزرور پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ عبداللہ. السلام علیکم آپ کو اور آپ کے ویورس کو, اینڈ اٹس آلویز اے پلیجر. تھینک یو مشی. میں نے آپ کے بارے میں جب ریسرچ کرنا اسٹارٹ کیا, ون آف دا فرسٹ تھنگز دیٹ کمز اپ از یور ایڈوکیسی. آپ ہر چیز کے بارے میں یو اسپیک اباؤٹ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ یو آر ویری اوپن ود وٹ یو فیل اباؤٹ سرٹن تھنگس. وائی ڈو یو ڈو دیٹ؟ یار مجھے لگتا ہے کہ ایک تو انسان کو ووکل ہونا چاہیے. ہر دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے, جو کہ روزمرہ ہماری لائف میں بہت اہمیت رکھتی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں جب بھی سوشل میڈیا جب ان ہوا, اور جب آبویسلی ریلز بنتی ہیں اور یوٹیوب ہے اور مختلف ایپس ہیں, تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے میک اپ کے اوپر فوکس رکھتے ہیں, یا پھر اسکن کیئر کے اوپر, یا پھر جو گھریلو مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر رکھتے ہیں, اور یا پھر گلیمر پہ, اور جو فریولس مجھے لگتا ہے ایسی باتیں جو کہ ہر انسان کو اب پتہ لگ چکی ہیں. تو میں نے سوچا کہ بہت ساری ایسی چیزیں, اینیمل رائٹس ہیں جن کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے ہیں لوگ, لیکن اللہ نے اگر آپ کو کوئی پوزیشن دی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم دیا ہوتا ہے جس میں لوگ آپ کو جانتے ہیں, تھینک گاڈ, اللہ کا شکر ہے کہ اگر جانتے ہیں پلیز کے تھرو, ایکٹنگ کے تھرو, ہوسٹنگ کے تھرو, تو پھر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ دوسری چیزوں کے اوپر بھی بات کریں, اپنے پلیٹ فارم کو مثبت انداز میں کریں, یوز کریں. تو پھر میں نے بہت سارے ایسے مظالم ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں, کہ جب میں نے اب اوبیسلی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں اویئرنیس بھی ہوئی. پہلے اخباریں ہوتی تھیں یا ٹی وی ہوتا تھا, اس پہ اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا تھا, اور ہمارے پاس کوئی ایسے پلیٹ فارم نہیں ہوتے تھے جہاں پہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جن پہ میں سوچتی ہوں کہ بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں تک آگاہی پہنچے. اینڈ ہیومینٹی جو ہے وہ میرے اندازے میں ہر ایک انسان کو اپنے پلیٹ فارم کو ہیومینیٹیرین کازز کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو بیکاز آپ اتنی زیادہ چیزوں پہ بات کرتی ہیں, آئی سپوز کہ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ, رائٹ؟ مطلب آئی روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اینڈ یو ہیو اے سرٹن تھنگ ٹو سے اباؤٹ اٹ. ہیز اٹ لینڈیڈ یو ان سم سارٹ آف ٹربل ایور؟ ناٹ ایگزیکٹلی کوئی ایسا ٹربل. دیکھیں, کسی کے لیے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹارچر کی وجہ سے, یا کسی بچے کو جو ہے مولیسٹ کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض ہو کہ اگر اس پہ میں بولوں. اینڈ جانوروں کے ساتھ بہت ظلم ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, اینڈ آئی ایم این اینیمل ایکٹیوسٹ ایز ویل. تو اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے تو کبھی ایسا ہوا نہیں. اور یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اس طرح کا رکھوں جس سے نہ ایک میسج بھی چلا جائے اور کسی کی دل آزاری یا کسی کو برا بھی نہ لگے. رائٹ. اور یہ جو اینیملس کے ساتھ آپ کا ایک لگاؤ ہے, پیار ہے, بیکاز پاکستان میں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتا لوگوں کا, کتوں کے ساتھ اینڈ بلیوں کے ساتھ شاید ہو جاتا ہے. تو آپ کا لگاؤ کیوں ہے اینڈ لوگوں کا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی میں سارا کریڈٹ اپنے اللہ بخش والد کو دوں گی. بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے.
ہمارے ملک میں خالی کتے بلیاں نہیں, ڈونکیز کے ساتھ زوز جو کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے کھانا کھا جاتی ہے, ان کے جو بجٹ ان کا ملتا ہے وہ بیچارے بھوکے پیاسے رہتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے. اول تو پاکستان میں زوز بند ہو جانے چاہیے. پوری دنیا میں سینکچریز ہوتی ہیں, لوگ سینکچری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک آپ نے شیر کو رکھا ہوا ہے, اس کو آپ کھانا نہیں دیتے اور آپ اس کے کھانا کے پیسے جو ہے وہ اپنے پہ استعمال کر لیتے ہیں, اور بیچارہ بھوکا پیاسا, اور لوگ آ کے اس کو جو ہے ایز اے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایز اے سائڈ سی کی طرح دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد میرے فادر جو تھے وہ بہت کائنڈ ہارٹیڈ تھے, اور میں جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں ان کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کائنڈنس, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کو, ان اسپیشیز کو کسی وجہ سے دنیا میں پیدا کیا ہے. اسی لیے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے درختوں کو کاٹنے سے کتنے فرق پڑ رہا ہے کلائمیٹ چینج پہ. تو جانوروں کو اس طرح ظلم کرنے سے بیچارے بے زبان ہوتے ہیں, کچھ نہیں کہتے, کھانا مانگتے ہیں, کھانا ہمارے اتنا ضائع ہوتا ہے, ہم ان کو کھانا دے سکتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہوئے my mother is also very kind towards animals. So میں نے ہمیشہ دیکھا اپنے گھر میں, تو مجھے بڑا ہوا کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں یا ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو آئی لو دیم بیکاز آپ دیکھیں ان کا آپ سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. آپ ایک ڈاگ کو ایک دفعہ کسی چلتے پھرتے کو کھانا دیں, وہ یاد رکھے گا آپ کو, لیکن آپ انسانوں کو مہنگی ریسٹورینٹس میں جا کے کھانے کھلاتے ہیں اور وہ آپ کی پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے خنجر بھی گھونپتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم جو ہے ان کو چانس دیتے ہیں. تو میں آئی ایم آل فار اینیملز. آئی تھنک دے آر ویری انٹیلیجنٹ, ایکسٹریملی پیارے ہوتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کس کے اوپر بھونکنا ہے اور کس کو کاٹنا ہے, کیونکہ وہ ان کے میں ایک سینس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, سوچنے سمجھنے چوز کرنے کی پاور دی, ان کو نہیں دی. باقی وہ سیڈ بھی ہوتے ہیں, وہ خوش بھی ہوتے ہیں, وہ غصے میں بھی آتے ہیں. آپ ایک کتے کو بیچارے کو پتھر مار رہے ہیں تو وہ آگے سے ریٹیلیٹ کرے گا نا, بھونکے گا یا آپ کے پیچھے بھاگے گا یا بھوکا ہوگا. پتھر مارنے کی فرسٹریشن ہے کیا؟ مطلب یہ لوگ فرسٹریٹیڈ ہیں, لوگ اپنا غصہ جانوروں پہ نکالتے ہیں, یا آپ کی نظر میں بیکاز یو ورک ود اینیملز ایز ویل, what do you think is the reason people are so against animals in this country? وجہ یہ ہے, فرسٹریشن تو ہے ہی ہے. ہم لوگ ایک سیڈسٹک مائنڈ سیٹ کے مالک ہیں موسٹلی, جو ہماری سوسائٹی میں لوگ ہیں. ہم سیڈسٹ ہیں, ہم یہاں کسی کو پٹ ڈاؤن کریں گے, اس پہ مذاق کریں گے, اور ایک محفل میں ہا 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 کریں گے, او جی بڑا مزہ آ رہا ہے. وہ ہیومر نہیں ہے, وہ انسلٹنگ وے آف ڈیمیننگ سمبڈی. اسی طریقے سے اب بچے جو ہیں وہ کتے کو یا پپی کو پتھر ماریں گے, وہ چیخے گا اور وہ خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ ماں باپ کو دیکھ کے ہی ہوتا ہے نا. جو آپ ماں باپ کو دیکھتے ہیں ایسے کرتے ہوئے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندے جو سویٹ ہے, شرافت سے بیٹھا ہوا ہے, اس کی کوئی بات لے کے اس کا مذاق اڑائیں گے, اس کو ڈیمین کریں گے اور سارے ہنس رہے ہوں گے. ہیومر جو ہے نا وہ پاکستان میں پریکٹس نہیں ہوتا جنرلی. بہت کم لوگوں کے پاس اپنا ہیومر ہے, جو کہ وہ لوگوں کو ڈھال بنا کے نہیں بناتے ہیومر, وہ اپنا ایک ہیومر ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا طنز و مزاح, طنز وہ ہوتا ہے جو کہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, دیٹ از ویری ویری سیڈسٹک ایٹ ٹائمس, جس پہ ہم اپنی فرسٹریشن جانوروں پہ نکالتے ہیں, بچوں پہ نکالتے ہیں, مار پیٹ کر کے نکالتے ہیں, بیکاز ہابیز نہیں ہیں, اپنی لائف نہیں ہے. کوئی باتھ روم چلا جائے تو اس کو کہیں گے بھائی تم اتنی دیر کیا کر رہے ہو باتھ روم میں, اسٹف لائک دیٹ. تو تھوڑا سا اسپیس دیں تو میرے خیال بہتری ہوگی, لیکن اسپیس کہاں دیں, کرائے بڑھ گئے ہیں, ایک کمرے یا 2 کمرے میں لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ بڑھتے جاتے ہیں ود ٹائم. سو یو نیڈ اسپیس. آپ کی ویسے اپنی پرسنل ہابیز کیا ہیں؟ میری پرسنل ہابیز بہت ساری ہیں. میری پرسنل ہابیز ہیں ڈاگس کے لیے بہت سارا گوشت لے کے گاڑی میں پھرتے جانا, اور جہاں پہ مجھے کوئی ڈاگ نظر آئے. اور پھر میں یہ نہیں کہ ان کو جو میں نے گتے رکھے ہوتے ہیں کاٹ کے نا, جیسا پلیٹ تو نہیں, یہ نہیں ہوتی باکس جو آپ کے کارڈ بورڈ ہوتا ہے, کارڈ بورڈ رکھ کے وہ کھاتے ہیں, میں خوش ہوتی ہوں. اور میں دیٹس مائی فیوریٹ پاس ٹائم جب مجھے ٹائم ملتا ہے. اور میرا اپنا بھی ڈاگ شیلٹر ہے
جس میں مجھے جب بھی کوئی لگتا ہے کہ ایسا ڈاگ ہے جو کہ باہر نہیں سروائیو کر سکے گا, پپی ہے یا کچھ ہے, تو میں جا رہی ہوتی ہوں تو اس بیچارے کو اٹھا کے میں لے جاتی ہوں. تو 8 کے 10 ہوئے, 10 کے 12 ہوئے, اور اب ماشاء اللہ 60+ ہو گئے ہیں. اور اس ڈاگ شیلٹر کو آپ ہاؤ آر یو سسٹیننگ اٹ؟ آئی ود مائی اون, میرے فنڈز اپنے ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے ابھی تک اس طرح اس کو کمرشلائز نہیں کیا. میں چاہوں گی کہ ایسا ہو کبھی جس میں اور اینیملس کو بھی, ڈونکیز کے لیے بھی جگہ بناؤں اور کیٹس کے لیے بھی بناؤں, لیکن ابھی میں جتنا خود سے اس کو فائنینشلی مینیج کر سکتی ہوں میں اتنا ہی کرتی ہوں. ٹھیک ہے. آئی مین ACF ان کراچی فار ایگزامپل از ڈوئنگ ونڈرفل ورک, جو اینیمل کیئر فاؤنڈیشن ہے, اینڈ دا ماڈل دیٹ دے فالو, آئی تھنک وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سو if you also in the future take the same route, I think کہ ہمارے پاس we need it. One of the people that I admire is Aisha Chundrikar, because she is doing such an amazing, اور سوچے 1000+ ڈاگس کے ساتھ آپ کو اگر ریلوکیٹ کرنا پڑ جائے, مجھے ابھی کوئی کہنا کہ 60 ڈاگس کا ریلوکیٹ کرو تو میں رو کے پاگل ہو جاؤں گی کہ میں کہاں جاؤں. اور اس نے شی از گاٹ لاٹ آف پیشنس اینڈ لاٹ آف ڈیڈیکیشن ٹورڈز اینیملز, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ ہر. اور اللہ کرے انشاءاللہ کبھی ایسا ہو, لیکن she and her team are doing wonderful. They're amazing. More power to them. Yes. I recently saw another clip of yours jahan pe aap hamare local celebrities ko, you were bashing them. Maybe not bashing, but that's not the right word, but you were sort of like being outspoken about how they've spoken about the Pahalgam attack, but Palestine pe koi baat nahi hui. Bilkul. How do you see that? Uski kya reason hai کہ local celebrities نے پیلسٹائن پہ کچھ آواز نہیں اٹھائی, بٹ پہلگام کے ہوتے ہی اس پہ اسٹوریز پوسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا؟ اس کی وجہ یہ فیئر, ایک تو انسان جب جو ڈر گیا سمجھو مر گیا, کہ پیلسٹائن پہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں, اسٹوری لگاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو آپ نظروں میں آ جاتے ہیں نا. پھر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ شیڈو بین بھی ہو سکتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے اس ریچ آپ کی کم ہو سکتی ہے, اور آپ نہیں پڑھنا چاہتے اس والے اس میں. لیکن دیکھیں نا اللہ کا کرنا کیا ہوا, کہ جن لوگوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی انہی لوگوں نے ان کا انڈیا میں سارے اکاؤنٹس بین کر دیے. تو آپ کی ٹریفک تو ویسے ہی چلی گئی نا, آپ کی جو ویورشپ تھی وہ ویسے ہی چلی گئی. تو بہتر نہیں تھا کہ آپ فلسطین کے اوپر آواز اٹھاتے, ان کے لیے بات کرتے, ان کے لیے کم از کم ایک پوسٹ ہی لگا دیتے کہ چلیں تھوڑے دن کے لیے شیڈو بین ہوتا نا, بالکل بین تو نہیں ہوتا. تو کہتے نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, جہاں سے آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں وہیں پہ آ کے آپ پھنس جاتے ہیں. تو میرا یہی اسٹانس ہمیشہ سے رہا ہے کہ آپ ضرور کام کریں کسی بھی ملک میں جا کے, لیکن جہاں پہ آپ کو ریسیپروکیٹ کیا جائے رسپیکٹ میں, آپ کی سیلف رسپیکٹ میں. یہ نہیں کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کسی دوست ہیں آپ کے, فیملی فرینڈز ہیں فرض کریں, ہر دفعہ آپ ان کے گھر جاتے ہیں خوب سارا سامان کیک یہ وہ لے کے, لیکن ان کی طرف سے وہ والی پذیرائی آپ کو یا وہ ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ملتی. لیکن آپ ہر دفعہ وہ ایسے کرتے ہیں, ہر دفعہ آپ کیک لے کے پہنچ جائیں گے, ہر دفعہ کیک ہمیں پیسفل رہنا چاہیے, ہمیں ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے, ہمیں فلانا کرنا چاہیے, اور وہ ہر دفعہ آپ کے ساتھ ہینڈ کرتے ہیں. تو آپ 2 دفعہ جائیں گے ان رشتہ داروں کے, تیسری دفعہ آپ کہیں گے نا یار ہم نے نہیں جانا, رسپیکٹ دیں گے تو ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. تو وائی ناٹ انڈیا, ان کے لیے کیوں نہیں؟ ان کو دیکھیں وہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ ویور وہاں سے بین کر کے ادھر سے جو علاج والے چھوٹے بچے وہاں پہ, اتنی ان کی گری ہوئی سوچ ہے انڈیا میں کہ انہوں نے ان بچوں تک کو علاج کے بغیر جو ہے وہ پاکستان واپس ڈپورٹ کر دیا. تو اس حد تک وہ گر سکتے ہیں, اور آپ لوگ جو ہے وہ ان کے لیے مرے جا رہے ہیں. کیوں؟ میں کہتی ہوں انسان بھوکا کونے میں پڑا رہے, لیکن کبھی کسی کی اس طرح کا کھانا نہ کھائے جس کے اندر انسلٹ ہو یا آپ کی سیلف رسپیکٹ اس کے اندر کام مطلب سیلف رسپیکٹ پہ آنچ آئے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کرنا چاہیے. ہر دفعہ جی پاکستانیوں کا نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے ہر دفعہ اچھے رکھیں, بس نہیں وہ ہمیں پیسفل رہنا چاہیے, وہ اگر ایسے کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. کیوں بھائی؟ ہر دفعہ وہ تھپڑ مارتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں بہت پیارا تھپڑ تھا اور مارے ہمیں.
सो ये अप्रोच बहुत गलत है. वी आर ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर. We should be equal in our stance where actors are concerned, where hosts are concerned, where comedians are concerned, where our show business is concerned. हम एक पल्ले में होना चाहिए हमें. ये क्या ऐसे लगता है कि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है नहीं, हम बेचारे जो है बंदूक वो 303 की लेके बैठे हुए हैं, हर दफ़ा वो हमें हमारे लिए बात करें. क्यों बात करें? वहाँ के देखें एक्टर्स, उन तक ने पोस्ट हटा दी हैं डिज़ाइनर्स ने जिन्होंने किसी पाकिस्तानी ने उनके कपड़े पहने थे. वो इस हद तक जाते हैं और हम लोग टाइम फिश. बट आप जब इतनी ओपनली बात करती हैं एंड लॉट ऑफ द टाइम्स आप लोगों पे डायरेक्ट शॉट्स भी लेती हैं, मतलब यू डोंट शाई अवे कि आपने किसके बारे में क्या बोलना है. Do you not miss out on a lot of opportunities and friendships, particularly in the industry? देखिए मैंने वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आंसर दिस. कि मैंने रूसा से अपने करियर का आगाज़ किया. वो दिन टिल टुडे मुझे कभी भी ना किसी पार्टी में जाना पड़ा, क्योंकि मेरा फर्म बिलीफ है फ्रॉम डे वन दैट अल्लाह ताला ने रिस्क आपके माथे पे लिखा होता है. किसी के साथ आप बैठें या ना बैठें वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी. तो मैं कभी इंसानों से मुझे कभी उस तरह का नहीं हुआ कि अच्छा मैं उसके लिए कोई बात कर दूंगी तो मेरी अल्लाह माफ़ करे कोई रोटियां बंद हो जाएंगी या मेरा. मुझे अल्लाह ताला ने हमेशा सुरखरू किया इस मामले में, तो मैं इस मामले में डरती नहीं हूँ किसी से. मुझे जो चीज़ मिलनी होगी वो इस दुनिया में अगर लिखी है तो मिलेगी ज़रूर. और मेरी अपनी मेहनत बहुत होती है. और जहाँ तक बात है उनके लिए बात करने की, तो किसी ना किसी को तो बात करनी चाहिए. हर कोई जो है वो खुशामद और उसमें पड़ा रहे कि अच्छा मुझे काम ना अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर इन डिफरेंट वेज़. वो अलहदा बात है हम उसको कैसे अवेल करते हैं. उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. और जो आपकी लाइफ में नहीं होता ना, चाहे वो शादी है, अपॉर्चुनिटी है या कोई प्रोजेक्ट है, और वो ना हो ना तो आराम से बैठना चाहिए, क्योंकि शायद वो आपके लिए बेहतर नहीं था. मेरी सोच उस तरह की है. सो नहीं, मुझे कभी भी ऐसा डर खौफ नहीं हुआ. बट आपकी ये जो सोच है इट रिक्वायर्स एक लेवल ऑफ सेल्फ एश्योरेंस एंड यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. आपको अपनी सलाहियत में अपने आप में एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होता है. Were you always like this since you were a young girl, या फिर ये over time develop हुई ये चीज़? नहीं, it was always like this. It was always like this. Since I was 10 years old. मतलब मेरी अम्मी ने जब भी मुझे कुछ कहा करने को, मैंने हमेशा उसके ऑपोजिट किया जो मैं समझती हूँ सही है. फिर मैं जब बड़ी हो रही थी, मैं लोगों के दरमियान ज़ाहिर है सोशलाइज़ करके चुप करके सुनती रहती थी. मेरी अम्मी के बहुत हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते थे, तो मैं चुप करके सबकी बातें सुनती थी. कुछ चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, कुछ चीज़ों पे मैं बिल्कुल मतलब एग्री नहीं करती थी. तो हर चीज़ पे एग्री करना क्योंकि फ़लाने ने कहा है, हमारे फ़लाने ने कहा, बहुत सारी चीज़ें आपके बड़ों ने भी कही होती हैं जो कि ठीक नहीं होती रिगार्डिंग आपकी जो दुनिया में हो रहा होता है. तो मैं हमेशा अपनी सोच पे चली, अपनी इंस्टिंक्ट और जो इनर वॉइस. इनर वॉइस आप पाकिस्तान में बहुत कम लोग सुनते हैं. हम लोग लोगों से राय लेते हैं. इनर वॉइस का मतलब पता है क्या है? वो अल्लाह ताला आपके अंदर आवाज़ डालते हैं. चाहे किसी से आपने मिलना हो उस दिन, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा ना तो नहीं जाना चाहिए. आप कहते हैं ना मेरा दिल नहीं चाह रहा. दिल क्यों नहीं चाह रहा? बिकॉज आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट आई है कि यार इस जगह पे आज नहीं जाना चाहिए. लेकिन जब आप जाते हैं तो आप एकदम से कहते हैं यार ना ही आते तो बेहतर था, नेक्स्ट टाइम आई लिसन टू माई इनर वॉइस. सो दिमाग से काम लेना चाहिए लेकिन इनर वॉइस को ज़रूर सुनना चाहिए. और मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ और मैं बहुत सारे फैसले अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ती हूँ कि अल्लाह में मेरे लिए बेहतर है तो आप मुझे मेरे दिल में वो चीज़ डाल दे. और वो होता है ऐसे ओवर टाइम बहुत ज़्यादा अब बेटर हो गया है. पहले थोड़ा सा मैं कंफ्यूज होती थी, लेकिन आई थिंक इंसान को अपनी इंस्टिंक्ट पे ज़रूर काम करना चाहिए. आपकी जो इनर गट फीलिंग होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंसान में और घोड़े में सिक्स सेंस होती है ना, सिक्स सेंस ज़रूर अपनी पॉलिश करनी चाहिए. कोई आपके है लाइक एनीथिंग दैट यू से हेल्प्स अ पर्सन पॉलिश दैट सिक्स सेंस के, या यू वुड से कि जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ और ट्रस्ट योर गट एंड डू व्हाट फील्स राइट?
come to think of it, yes, that's also one of the reason. लेकिन मुझे जो ये कॉन्फिडेंस और आप कहेंगे कि जो एकदम से मैं जो है वोकल होती हूँ और जो इंसान का खुद एतमादी जिसको कहेंगे, वो इसलिए भी है कि मैं हर चीज़ अपने हाथों से खुद करती हूँ. मेरे फादर अल्लाह बख्शे, उनको हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी को कुछ कहा हो, ओए ये मेरे लिए पानी लाओ, ये करो वो करो. तो उनको हमने हमेशा देखा वो अपने जूते तक खुद पॉलिश करते थे. ही वॉज इन द आर्मी, एंड वो उस ज़माने की आर्मी थी जिसमें उनको सबको, जब वो साइकिल पे जाया करते थे जब मैं इस दुनिया में नहीं आई थी. सो वहाँ से ख़ुद एतमादी जो है ना आपके अपने हाथों से काम करने से आती है, मेहनत करने से आती है, अपना सामान खुद उठाने से आती है. और ठीक है आपके पास हाउस हेल्प होनी चाहिए, लेकिन आप उन पर डिपेंड करेंगे, ओ मेरा पानी, मुझे तो पता ही नहीं कि फ़लानी दुकान में आजकल जो है ग्रोसरीज़ का क्या भाव है. क्यों नहीं पता आपको? आपको पता होना चाहिए ना. इतनी ज़्यादा. और मेरा कोई मैनेजर नहीं है अब्दुल्ला, मेरा कोई सोशल मीडिया हैंडलर नहीं है, मेरे कोई टीम नहीं है, मेरी कोई फलाना नहीं है. ये इसलिए नहीं है बिकॉज़ मैंने सब चीज़ें खुद से स्ट्रगल करके की, और मुझे इस चीज़ का बहुत आई एम रियली प्राउड दैट आई डिड एवरीथिंग. देन आई इन 2000 आई जॉइंड एन एयरलाइन इन दुबई. उसकी वजह से वो चीज़ ऐसी पॉलिश उन्होंने मेरी की कि वो जो एक होता है ना लेज़ी बैठे हुए कोई आएगा पिक करेगा. आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए. अगर प्लान ए नहीं काम कर रहा, प्लान बी होना चाहिए. अगर आपकी गाड़ी ख़राब होगी क्या करेंगे? बैठ के रोएंगे, पीटेंगे, या अपने घर में रोना डालेंगे, या उस चीज़ को इतना बड़ा बवाल बना देंगे कि पूरा एक कज़िया खड़ा हो जाएगा? नहीं. आप क्या करेंगे? गाड़ी बंद करेंगे, आपने जहाँ पहुँचना है वहाँ पे आप कैब लेंगे, उबर लेंगे, जो भी लेंगे, आप वहाँ पहुँचेंगे. या सो दैट job for 7 years I did that job as a flight stewardess. That taught me so much कि अपना बैग खुद उठाना है. भाई वहाँ पे जो एप्पल का CEO है वो भी अपना बैग उठाता है खुद. उसका साथ में 4 लोग नहीं आते, सर मैं उठाऊँ आपका बैग. नहीं, वो अपना बैग खुद उठाएगा. क्यों नहीं हम लोग उठाते? जब हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर काम अपने हाथ मुबारक से करते थे. हम लोगों की सोसाइटी में ये कौन से अंग्रेज़ थे जो चले गए और पीछे जो है मुग़ल दौर के बादशाह छोड़ गए कि हर चीज़ के लिए एक बंदा होना चाहिए? क्यों? अपने ऊपर क्यों नहीं रिलाया? आपका अपने बच्चों का मेहनत क्यों नहीं करवाते? लेटे रहते हैं सारा वक्त बच्चे, मोबाइल देखते रहते हैं या पसरे रहते हैं, उनसे क्यों नहीं आप मेहनत करवाते? करवानी चाहिए ना. हमसे तो हमारी, और ये नहीं कि उन पे आप जुल्म कर रहे हैं, उनकी आगे आने वाली लाइफ के लिए आप उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं. हर वक्त तो इट्स नॉट हंकी डोरी. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. कभी अच्छा है, कभी पैसा है, कभी बिल्कुल आप फुकरे फांक हो गिर जाएंगे. फिर क्या होगा? आदत होनी चाहिए ना कि एसी नहीं है तो पंखे में सोने की आदत होनी चाहिए. बिल्कुल. सो ये हम लोगों को ट्रेन अपने बच्चों को करेंगे नहीं तो हमारी ये जो जनरेशन है अल्फ़ा बीटा चार्ली जो भी आने वाली है ना, ये बहुत ही बेचारे सफ़र करेंगे. बट आपको आजकल की, वैसे क्योंकि आपने बच्चों की बात की है, तो जो यूथ है और जो बच्चे हैं उनमें क्या मसला सबसे बड़ा नज़र आता है? मसला टाइम का. पेरेंट्स डोंट गिव देयर चिल्ड्रन टाइम. दे आर गिविंग देम गैजेट्स. वो उनको पैसे दे रहे हैं, वो उनको गाड़ियाँ दे रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं जाओ जाके बाहर जो है मॉल्स में बैठो उठो. देखिए अगर आप पेट भी पालते हैं ना, पेट को भी आप अकेला इतनी देर छोड़ेंगे तो वो भी बेचारा वो हो जाएगा. बच्चों की कोई गलती नहीं है, माँ बाप की है. क्योंकि माँ बाप की अपनी लाइफ्स इतनी कोई बिजी हो गई हैं. अम्मी ने किटी में जाना है, अब्बू ने पार्टी में जाना है, और इनकी जो लॉन्ग मीटिंग्स होती हैं, पता नहीं कहाँ इतनी मीटिंग्स होती हैं. और पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? फिर रात को 10 बजे कौन सी मीटिंग होती है? मीटिंग हो रही है, 11 बजे मीटिंग में जा रहे हैं. ऑफिस से सुबह से रात तक आ ही नहीं रहे. क्यों भाई? मीटिंग हो रही है. एक तो पाकिस्तान ये जो मीटिंग है ना, आई हेट दिस वर्ड मीटिंग हो रही है. और अम्मियाँ भी अपना बाहर निकली हुई हैं, उनकी अपनी लाइफ है. मेड्स एंड हाउस हेल्प के ऊपर आपने छोड़े हुए बच्चे, उन बेचारों का तो कसूर नहीं है. स्कूल जाते हैं, वहाँ पे उनको टीचर्स जो है वो अपना कुछ करिकुलम बता रहे होते हैं, घर आते हैं उनको टाइम नहीं देते. तो बच्चों का कोई कसूर नहीं है. जेन जी या जेन अल्फ़ा भी जो है उनका कोई कसूर नहीं. माँ बाप का, हमारे माँ बाप ने हमें बहुत टाइम दिया. आपकी सोच होगी. मुझे आप बताएं अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा. हाउ इज़ इट, वर यू मूविंग अराउंड अ लॉट? और जो आपकी एक पेरेंटिंग स्टाइल था आपके पेरेंट्स का, वो क्या था? व्हाट्स डिफरेंट टुडे?
دیکھیے پیرنٹس ہمارے آپ بچوں کو پیدا اگر آپ نے کرنا ہے ہاؤس ہیلپ اور میڈس کے لیے تو پھر آپ کیوں ان کو دنیا میں لا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کے جو باتیں ہیں, آپ کی جو اپ برنگنگ ہے اس کی ضرورت ہے, آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے ٹائم تو پھر آپ ٹائم کریٹ کریں. آپ اگر آپ کے بچے ہوتے تو ایٹ لیسٹ دونوں میں سے ایک کو, میاں کو یا بیوی کو, کوئی بات نہیں اس میں, ان کو ٹائم نکالنا چاہیے بچوں کے لیے. آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اس طرح, ظاہر ہے پھر وہ ڈرگز, یہ جو آپ کے اسکول میں یا کالج میں ہوتے ہیں, اسی لیے وہ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بڑا ٹائم دیا, انہوں نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی, میری امی نے, کیونکہ ہم جاندار تھے نا. ہمیں جب تک سکھائیں گے نہیں تمیز, تہذیب, کس سے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے, چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے, جانوروں سے کیسے رہنا ہے, تو ہاؤ وڈ وی لرن؟ سب کچھ اسکول کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں کہ جی آپ کیونکہ 50,000 روپے دیتے ہیں پر منتھ تو سارا کچھ, کوئی کمپیوٹر چلے گا, ٹیچرز نے بچوں کے اندر کوئی گیجٹ ڈالنا ہے اور وہ سیکھ جائیں گے, اور پھر آپ ان سے لڑتے ہیں جا کے کہ آپ نے یوں نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. آپ کی اپنی ذمہ داری کہاں گئی؟ ویئر از یور رسپانسبلٹی؟ And the schools these days, because we're talking about childhood and schooling and all of that, آپ کو آج کل کے اسکولنگ جو ایک especially with private schools, do you see an issue with the schooling that we're having these days? یا آپ کو لگتا ہے کہ there's sort of we're heading towards improvement اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ دیکھیے وہ اسکولس جو جن کے پراپر کیمپسز ہیں, جن کی پراپر ایریاز ہیں, گورنمنٹ اسکولز ہو گئے چاہے پرائیویٹ اسکولز ہو گئے, ان کی تو سمجھ آتی ہے. اب آپ ریزیڈینشیل ایریا میں, اسپیشلی شکر ہے اسلام آباد میں تو بند ہوا ہے, لیکن راول پنڈی میں یہ ایشو ابھی تک ہے کہ ایک مارکیٹ ہے جس کے اندر لوگوں نے جو ہے شاپنگ ایریا ہے, شاپنگ ایریا سے پہلے جو گھر ہیں, ایک گھر میں اسکول, اتنا سا گھر ہے, ریزیڈینشیل گھر کے اندر آپ نے اسکول کھولا ہوا ہے. وہ بچے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں, دوسرے کمرے سے, ان کے لیے نہ کوئی ایسی کھلی جگہ ہے جہاں پہ وہ اپنی ایکسرسائز کریں یا بھاگیں دوڑیں. وہ بس کلاس میں بیٹھتے ہیں, کلاس سے بستہ اپنا کوئی 10-20 کلو کا اٹھا کے وہ گھر چلے جاتے ہیں. اور پھر ان ریزیڈنٹس کے لیے جو کہ وہاں پہ اس ایریا میں رہتے ہیں, ان کے لیے اتنی انکنوینئنس, کیونکہ ٹریفک جام ہوتا ہے, کیونکہ جی جو اسکول میں بچے لینے کے لیے آتے ہیں انہوں نے ڈبل ٹرپل پارکنگ سڑکوں پہ کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کانسیپٹ گھروں میں اسکول کھولنے کا, تو میں بھی کھول لوں آج مونٹیسری, کیونکہ پیسہ بہت ہے اور بچے بہت زیادہ ماشاء اللہ سے پیدا ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے کہ جی مونٹیسری کو, اچھا 6 گھر ریزیڈینشیل بیچ میں ایک اسکول, ہاں بھائی یہ کیوں ہے, یہ کہاں سے ہو گیا؟ اسلام آباد میں یہ رول انہوں نے رکھا, ویری گڈ. راول پنڈی میں بھی ہونا چاہیے اور جگہوں میں بھی, کہ یہ بزنس اور پیسے بنانے کا صحیح طریقہ ماں باپ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں وہاں پہ. جی اچھا پھر جی اسکول کی بکس بھی وہیں سے لینی ہے, پینسل بھی وہیں سے لینی ہے, کور بھی وہیں سے لینی, کیوں باہر کی دکان سے کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ پیسے بنانے ہیں. کینٹین میں فلانا ہے وہ بھی پیسے بنانے ہیں, جی آپ باہر سے نہیں لا سکتے, گھر سے کھانا نہیں لا سکتے, کیوں؟ یہاں سے ملے گا. اچھا کیوں؟ بس پاکستان میں پیسہ کہیں سے بھی آئے, پیسے کے پیچھے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دس از واٹ آئی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن. بہت معذرت کے ساتھ یہ میں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں پیسے کے لیے آپ کسی لینتھ پہ بھی جائیں گے, اپنے ضمیر بیچ دیں گے. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے اباؤٹ اسکولنگ سسٹم, اینڈ آپ کی نظر میں بہت ایک کمرشلائز چیز بن چکی ہے. کورس اٹ از. آپ دیکھیے نا ہمارے ٹائم میں, اب ہمارا ٹائم کو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی 100 سال 110 سال پرانا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. بٹ گورنمنٹ اسکولز, اب یہ کہ گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کو اس لیول پہ لانا پڑے گا جس میں بچے جا سکیں, اور اس سے 4 میرے خیال کروڑ سے زیادہ بچہ از آن دا اسٹریٹ, وچ از ہارریبل. اب اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ پاکستان سے چائلڈ ٹریفکنگ کتنی ہوتی ہے, جو ہیومن ٹریفکنگ ہے کتنی ہوتی ہے. کہاں جاتے ہیں وہ بچے جو کسی گلی سے جو ہے اغوا ہو جاتے ہیں, یا کسی اسکول میں سے نکلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, وہ 2 بچے اغوا ہو گئے. کبھی کسی نے سنا ہے کہ یہ بچے جاتے کہاں ہیں؟ ہیومن ٹریفکنگ, آرگن یہ جو آرگن بزنس جو کرتے ہیں بچے, ظاہر ہے آپ ہارٹ کا کتنے ملینز آف ڈالرز کی یہ پوری وہ ہے بزنس ہے. کدھر جاتے ہیں؟ کبھی کسی نے جی اغوا ہو گیا, پولیس پیچھے جا رہی ہے, پولیس نے رپورٹ درج کرا لی اور FIR کٹ گئی, اس کے بعد کوئی نہیں پتا.
پھر یہ جو مولیسٹیشن کا بچوں کے ساتھ ہے, ہمارے یہاں بہت سارے یہ ہڈن چیزیں ہیں جن کے اوپر کوئی بات کرنے کی چاہتا ہی نہیں, بیکاز گلیمر خراب ہو جائے گا, اسکن کیئر اور میک اپ اور اس سے باہر نکلیں گے. یس, اور ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں صرف این جی اوز بات کریں یا وہ لیڈیز بات کریں جو بالکل میک اپ نہیں کرتی, ان کے اپر لپ کے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں, یا وہ بالکل وہ نہیں ہوتا ایک زمانے میں وہ آرٹ موویز آتی تھی وہ لک میں, وہ بات کریں. ہم سب کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, چاہے وہ شو بزنس ہے, چاہے وہ بزنس ہے, کمیونٹی ہے, سب کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, لیکن نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتی جی ہمارا شعبہ نہیں ہے. ہیومینٹی کا کوئی, ہیومینٹی سب پہ لازم ہے, چاہے آپ کوئی بھی ہیں, سب کو بات کرنی چاہیے. بالکل. اینڈ جب ہم بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ جو ہماری, جس طرح آپ نے کہا شوبز کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے, ڈو یو فیل لائک ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اور اس میں جو نیریٹیو اسپین ہوتے ہیں, دیر از اے رسپانسبلٹی اوور دیر ایز ویل کہ آپ کی جب اتنی بڑی آڈینس ہے, اٹس امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگز دیٹ آر ایکچولی امپورٹنٹ ایز ویل. بالکل. اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پروڈکشن یا کسی کہانی یا جو اسکرین پہ آپ دکھا رہے ہیں, بیکاز اس سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں. دیکھیے فلموں کے لیے آپ کو خرید کے ٹکٹ جانا پڑتا ہے, ٹی وی ہر گھر میں ایک فرد کی طرح ہوتا ہے جس کو چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں پیرنٹل گائیڈنس XYZ کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو آپ ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں جس سے جب آپ رائٹر یا ڈائریکٹر یا پروڈیوسر یہ بات کرتے ہیں نا, کیونکہ میں اس شعبے میں رہ چکی ہوں, وہ آگے سے کہیں گے جی لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. بھائی کیسے, دکھا تو آپ رہے ہیں نا, تو مجبوری میں بیچارے گھر پہ بیٹھے ہوں گے اور انٹرٹینمنٹ زیرو ہے تو دیکھیں گے نا پھر وہی چیز. ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. یہاں تو نا چوائس ہی نہیں ہے کہ آپ نے عورتوں پہ ظلم اگر دکھایا تو عورتوں کو اتنا مظلوم کر دیا کہ وہ پوری میک اپ لیشز لٹوں کے ساتھ وہ چپیڑیں کھا رہی ہیں, ڈزا ڈھس ٹھس ٹھس. کیوں آپ ان کے اوپر اتنا ظلم دکھا رہے ہیں؟ آپ کو یہ دکھانا چاہیے کہ وہ اس ایک تھپڑ کے بعد وہ کھڑی ہو گئی ہے اور اس نے کہا کہ سوری آئی ول ناٹ ٹالریٹ دس. کیوں نہیں دکھاتے آپ ایسے؟ کیونکہ رونا دھونا, اس کو اذیت دکھانا, وہی سیڈسٹک مائنڈ. اب ایک اچھا بھلا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اگر بیٹھا ہوا ہے اور ان کے ریلیشن میں کچھ نہیں ہے, وہ بالکل صحیح جا رہے ہیں, اور وہ اس طرح کا ڈرامہ دیکھیں گے تو دونوں کے دماغ تو دماغ ہوتا ہے نا, ہاں اچھا نیکسٹ ٹائم میں بھی کر کے دیکھوں گا یہ, اگر یہ اس طرح بولے گی میرے ساتھ. تو آپ وہی دکھا رہے ہیں جی, وہی دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہی کہ آپ. اور 90s میں بھی تو ڈرامے آتے تھے نا اتنے اچھے, اس میں لوگوں کو تھوڑی تربیت بھی دی جاتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ اب تو ایک ہی کمبل میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں سوری, مطلب وہ بھی آپ چل رہا ہے, اب گلے بھی لگ رہے ہیں, اب آپ کافی اوپن بھی ہو گئے ہیں. کچھ ایسے میں ڈائلاگ اور سینز دیکھتی ہوں جس میں کافی فیمنسٹ اور جو ایک ٹولہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے نا, تو وہ بھی ابھی آ جائیں گے نیچے کامنٹس کرنے کے لیے. آ جاؤ پلیز, آئیے ضرور دیکھیے مجھے, کہ وہ لوگ ٹولہ آ کے جو ہے اس طرح کے پلیز آپ دکھا رہے ہوتے. آپ کیوں نہیں ایک مدر کو ہیلتھی مدر دکھاتے کہ وہ اچھی مدر ہے, وہ بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہی ہے, وہ بچوں کے ساتھ باپ کو دکھاتے کہ وہ بچوں کے ساتھ اچھی طریقے, پھر اس میں ٹویسٹ کہیں لے آئے کہ ان کی لو سٹوری میں کہیں ٹویسٹ آ گیا, رائٹ. آپ ہمیشہ دکھا رہے ہیں کہ باپ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے اپنی بیٹی کے اوپر اور اس کی بات نہیں سن رہا. ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ سوسائٹی میں ایسے جو ہے کم ظرف لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو دکھانا ضروری ہے, لیکن ایک پروڈکشن, ایک کہانی نکلے گی نا اس طرح کی, 6 بن جائیں گے. اب 6 کا اثر جو ہے وہ ان سارے بچوں پہ, ٹین ایجرز پہ, بزرگوں پہ. وہ اور میں میری امی 1-2 پلیز دیکھتی ہیں, خدا کی قسم ان کے ساتھ میں 2 دفعہ بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے, میرا دل چاہ کہ میں کسی دریا میں جا کے چھلانگ مار دوں. مجھے اتنا ڈپریشن ہو گیا, اتنا ڈپریشن, کوئی کامیڈی نہیں. اور پھر جو کامیڈی دکھاتے ہیں وہ اتنی سلیپ اسٹک بور قسم کی کامیڈی, یا پھر وہ جو کامیڈینز ہیں ہمارے ماشاء اللہ بڑا اچھا اسٹیج پہ کام کرتے ہیں, ان کو 5-6 کو جگت بازی شروع ہو گئی ہے ٹی وی پہ, اوے فلانے ڈھمکے یہ وہ, خود ہی اثر ہے. ہیومر بھی ہمارا اتنا کوئی لو کوالٹی کا ہو گیا کہ آئی ایم سوری اگر کسی کو برا لگے, بٹ یہ بات ہے کہ ہمارا گراف اسٹینڈرڈ وائز, تھوڑا سا انٹلیکچوئل وائز, تھوڑا سا پڑھائی لکھائی وائز
ہیومر تو ایسا ایک زمانے میں سب ہنستے تھے. انور مقصود صاحب کا ہیومر تھا, معین اختر صاحب تھے, اللہ بخشے ان کو. کیوں نہیں ویسے لوگ آ رہے سامنے؟ کیونکہ آپ ان کو چانس نہیں دے رہے. وہ بیچارے گھر میں بیٹھے اور پھر 4 بوتھے ہیں, انہیں کو آپ دیکھتے رہیں. باپ بھی وہی بنتے ہیں, ماں بھی وہی بنتے ہیں. کوئی نئے یا کسی اور کو چانس دیے تھے کیونکہ گروپ بندی ہے, نیپوٹزم ہے. اب ایک پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ اگر وہ بہت اچھے ہیں تو نیکسٹ پروڈکشن میں بھی وہی ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ باپ ہی بنے رہے ہیں. 2 لوگ ہیں جو باپ بن رہے ہیں, کیونکہ باقی جو کیریکٹر آرٹسٹ ہیں ان کو کیوں نہیں چانس ملتا؟ وائی ناٹ؟ ان کو بھی چانس دے نا. بہت اچھے اچھے ایکٹرز بھی پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی بیچارے کیونکہ وہ خوشامد نہیں کرتے, وہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں, آ جائیے او واہ 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 نہیں کرتے, تو وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں. وائی؟ منوپلی ایک گیم ہوتی تھی جو ہم کھیلتے تھے, مجھے یاد ہے, لیکن اب یہ منوپلی جو ہے وہ ہر شعبے میں گھس گئی ہے. بٹ میں آن اے پرسنل لیول آئی ڈونٹ واچ پاکستانی ڈراماز, بٹ وٹ آئی ہرڈ از کہ دے آر سینٹرڈ اراؤنڈ وہی گھر کے ڈائنامکس کہ شادی ہوئی اینڈ پیرنٹس اینڈ مدر ان لا, فادر ان لا, بچے, اینڈ اٹس اے فیملی ڈائنامک دیٹ گوز آن. اینڈ دین وہ شادی کا یو نو دیٹ سورٹ آف اسٹف. ہمارے ملک میں what is the شادی obsession that we have, and if we do have a شادی obsession تو آیا وہ ٹھیک obsession ہے یا نہیں ٹھیک obsession؟ نہیں, obsession اس لیے ہے بیکاز ہم لوگ کام نہیں کرتے نا, بیٹھے رہتے ہیں. ایک گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں. آج کے زمانے میں آپ گھر بیٹھے بیٹھے کام کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بزی رکھ سکتے ہیں, اپنے آپ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار دا سوسائٹی, فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. یہ ضروری نہیں کہ لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو گھر سے باہر جا کے کسی آفس میں ٹھشوں کر کے جو ہے وہ کسی کی سیکٹری بننا ہے. نہیں, اب آپ کے پاس سیکھیں, اسکل سیکھیں, آپ کوشش کریں, گھر میں بیٹھ کے پڑھیں, کمپیوٹر کو یوز کریں. جو سارا دن فون پہ آپ لوگ گندی گندی ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, توبہ میں تو حیران ہو گئی ہوں کہ اتنی بری ریلز اب فیس بک پہ اور ایون انسٹا پہ اب آ رہی ہیں, اتنی کوئی آئی ایم سوری ولگر قسم کی. سارا دن وہ اسکرول کرتے رہو, دیکھتے رہو, تو آپ پھر آپ کا کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پھر آپ یہ کہیں گے کہ میری شادی ہو جائے. شادی بھی کس سے ہو؟ ایک امیر آدمی سے ہو. جب آپ کے دماغ میں ایک امیر آدمی ہے تو امیر آدمی جس کے پاس لیٹسٹ گاڑی ہوگی, بنگلہ ہوگا, وہ یورپ جاتا ہے, تو وہ آپ سے شادی تو کر لے گا, لیکن پھر اس کی بعد بھی دوستیں ہوں گی, وہ آپ کے ساتھ تو نہیں رہے گا نا. ماں باپ کا بھی یہ قصور ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا آیا شریف ہے, ایک اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے, ایک اچھے عادات ہیں اس کی, یہ نہیں دیکھیں گے. اس کا گھر اپنا ہے, فلانا ہے, وہ باہر کام کرتا ہے. اب باہر کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ باہر بھیج دیتے ہیں. پاکستان میں جتنے ظلم ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ, باہر کے ملک میں سوچیں انگلینڈ یا امریکہ گئی ہوئی ہے, ماں باپ کو یہاں کیا پتہ وہاں اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کو کھانا بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا, یا وہ ایز اے میڈ اس کو لے کے گئے ہیں کہ وہاں سارے خاندان کے روٹیاں پکائے وہ اور صفائیاں کرے, اور کتنا ظلم کرتے ہیں وہاں پہ, اس کو ال ٹریٹ کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, اور پھر ایک دن پتہ چلتا ہے جی وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لالچ بری بلا ہے ہماری. لالچ اس طرح کہ ہم ڈنکی جس میں مے بی شاید 50 لوگوں کے بیٹھنے کی ہے, یہاں سے لوگ اپنے گھر گروی رکھ کے وہ کر کے لڑکے کو باہر بھیج دیں. ادھر وہ محنت نہیں کرے گا 50,000 روپے میں یا 30,000 روپے میں, وہ جائے گا جی میں فرانس جاؤں گا, میں فلانی جگہ گریس جاؤں گا, وہاں پہ میں ہوں گا ایک وہ وہاں کا جس کا آئلینڈ ہوگا ایک وہ ہوگا, بیسکلی اتنا امیر ہو جاؤں گا, اور وہ ڈنکی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے. مائنڈ سیٹ دیکھیں نا, یہاں پہ پاکستان میں محنت نہیں کریں گے, باہر جا کے وہاں پہ گٹر صاف کریں گے, یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ پن بھی نہیں لے گا. وہ جاب اس کو دیں, اس کی کوالیفیکیشن میٹرک ہے, اس کو آپ نے جاب آفر کی کہ یار 30,000 پہ آپ کریں کام, یا چلیں 25 سے شروع کریں. آپ کے کام کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے کہ نہیں. وہ کہے گا نہیں مجھے تو گاڑی بھی چاہیے, مجھے فلانا بھی چاہیے, ڈھینگڑا بھی چاہیے. کیسے بھائی؟ آپ کیک بنانے سے پہلے کیک کھانا چاہ رہے ہیں, بنانا تو سیکھے نا کیک, اس کے بعد کھائیں بیٹھ کے آرام سے. شارٹ کٹس ہماری سوسائٹی میں, شارٹ کٹس کا ایسا کوئی وائرس پھیل گیا ہے نا کہ راتوں رات سب کچھ ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جتنے سکسیزفل لوگ ہیں ان کی آپ بایوگرافیز پڑھیں, آٹو بایوگرافی پڑھیں, انہوں نے نیچے سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے.
تھوڑا کام کریں نا, یا پھر اپنا گھر میں عورتیں بس یہ جی شادی ہو جائے, کسی سے کھوتے بلے جس سے بھی ہو جائے. اچھا, عورتیں کہتے ہیں شادی ہو جائے اور مرد کہتے ہیں کہ 4 شادیاں ہو جائیں, ان کو کیسے آپ دیکھتی ہیں کہ 4 شادیاں ہو جائیں؟ 4 شادیوں والوں پہ میں یہ کہوں گی پہلے ایک کوئی پورا خرچہ اس کا کر لیں, اس کو سنبھال لیں, اس کو خوش رکھ لیں. یہ ٹاسک اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل اسی لیے رکھا ہے کہ ناممکن ہے. ہاؤ کین یو, یہاں تو آپ کوئی جو ہے ہرکیولیس کے اولاد ہو سکتے ہیں کہ 4 بیویوں کو رکھ کے آپ ساری چاروں ہی خوش ہو, ایسا تو نہیں ہو سکتا, ایسا ہو, اٹس ناٹ پاسبل. اور جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ اتنے خود کیوں انسیکیور ہے. آپ کی وائف آپ کے لیے جو ہے ایک وہ ہونی چاہیے, یو شوڈ بی پراؤڈ آف ہر کہ آپ کے ساتھ ہے. آپ اس کی تعریف پبلک میں کیوں نہیں کرتے؟ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ نہیں جی, کیونکہ پیچھے سے اتنی دوستوں نے اور لوگوں نے, سوسائٹی نے اتنا برین واش کیا ہوتا کہ نہیں یار تعریف نہ کرنا, تعریف کر دی تو سر پہ نہ چڑھ جائے. بھائی کیوں نہ چڑھے؟ آپ کے سر پہ نہیں چڑھے گی تو وہ کس کے سر پہ چڑھے گی؟ آپ کے سر پہ چڑھنا ہے نا, تو کریں تعریف. کیوں آپ کنجوسی کرتے ہیں اپنی وائف کی تعریف کرنے میں؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یار تھینک یو سو مچ یار, تم نے بڑا اچھی روٹیاں پکائی ہیں آج, کیا ہے اس میں؟ لیکن وہ گندا منہ, سڑا بسا منہ بنا کے وہ اس پہ ہمیشہ روب جھاڑ رہا ہوگا, کیونکہ اس کو فیڈ کیا گیا ہے. ایک تو اسپیشلی جتنے دوست ہیں نا ان سے دور رہا کریں شادی کر کے, کیونکہ ہر کوئی اپنے جو گندی آتے ہیں نا وہ انکلکیٹ کر رہا ہوتا ہے. یار زیادہ نا لفٹ کرائیں, ایویں پٹھا ہو جائیں گا, سدھا ہو جائیں گا, فلانا ہو جائیں گا. یہ کرتے ہیں برین واش. اور دیکھیں انسان تو کتنا بھی بچے, کہیں نہ کہیں بات دماغ میں آ جاتی ہے والی بات. ٹھیک ہے. اچھا, ہم we're gonna make this a little light, تھوڑا زیادہ سیریس ہو گئے. No, but I wanted to know کہ I saw that video of yours جہاں پہ آپ تھوڑا سا گر بھی گئی تھی صوفے سے, وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ یار وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ وہ میری ٹیم جو ہے نا مجھے یوں کر رہی تھی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور ایک دفعہ پہلے ہمارا شو کٹ گیا تھا, تو وہ دوست بیٹھے تھے, اب میں ایک دم سے سیلفی لینی تھی. تو کیا ہوا, جب میں اٹھی تھی نا پہلے, تو وہ جو تکیا اس کے اوپر رکھا تھا نا, پلو ایک ہمیشہ رکھا ہوتا, وہ تھوڑا سا آگے سرک گیا تھا. تو بائی ٹائم میں بیٹھنے لگی تو مجھے لگا میں بیٹھ گئی ہوں, لیکن وہ پلو کا اینڈ تھا جہاں میں بیٹھی تھی, تو وہ پلو سلپ ہو گیا, اس طریقے سے میں گری تھی. ٹھیک ہے, لیکن آپ وائرل بہت ہو گئی. اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے, لگتا ہے جان بوجھ کے کون پاگل ہے جو گرے گا اس طرح, اوپر سے 2 پیارے پیارے گیسٹ بیٹھے ہوئے, وہ کہہ رہے آپ کو لگی تو نہیں. میں کہا نہیں پلیز تھینک یو. But I was also searching up کہ مشی خان ہیں کون اور کرتی کیا ہیں, and 2 of the most googled questions about you are your age and your marriage. ایک تو ہماری obsession ہے کیا with age and marriage, and B, would you like to clarify it? I would love to. وہاں پہ گوگل کے اوپر جب تک وکیپیڈیا جو تھا آئی تھنک اب نہیں ہوتا, اب آئی تھنک ہٹا دیا انہوں نے. وکیپیڈیا تھا تو اس میں میری 1971 اور لاہور کی پیدائش تھی. پھر اب جو آ رہا ہے جیسی گوگل آپ میرا نام کرتے نیچے آ جاتا ہے بریکٹ کے اندر, اس میں جی 1971 ہے, پشاور ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. میں آج کلیریفائی کر دوں, ایج کا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. I am from the generation X, the best generation ever. We saw the best of times, the best of music, the best of TV, the best of entertainment, and the best of friendships, and the best mahal, and the best times. So میں 28 June 1977 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئی تھی. یہ آپ ضرور, آئی ہوپ آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا. اور جہاں پہ مجھے کوئی کہے گا کہ جی نہیں میرے آئی ڈی کارڈ سارا کچھ ہے, لیکن اب جس نے بنایا اس نے یہ چیز لکھ دیا, مطلب مجھے انہوں نے شو بزنس کا سب سے بڑی میں ہوں. حالانکہ ایسا نہیں, اگر ہوتی بھی میں نے اس کو نہ چینج کرانے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی. میں کہا چل رہا ہے تو چلنے دو جیسا بھی. ٹھیک ہے. اینڈ جسٹ لائک ایج اینڈ میرج جو میں نے بات کی ہے کہ شادی اور ایج جو ہے وہ ہماری عوام کو بہت ایک یونائٹ کر دیتے ہیں. جسٹ لائک دیٹ کرکٹ از اندر تھنگ دیٹ ریئلی یونائٹس آر کنٹری اینڈ دا پیپل آف دس کنٹری. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرکٹ کا فیوچر کیا لگ رہا ہے اس کنٹری میں؟ کرکٹ کا فیوچر تو اگر
پالیٹکس ختم ہوگی اس میں سے اور جینوئنلی لوگوں کو اچھے کھیل پہ سلیکٹ کر کے ان کو موقع دیا جائے گا تو ہی ہو سکتا ہے. یہ سفارش کا جو ایک وبال ہے, وائرس ہے, وہ بہت ہے ہماری سوسائٹی میں. ایجوکیشن کا جس آدمی کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, جس کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کرکٹ میں بیٹھا ہوا ہے. تو پھر کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, مطلب یہی ہوگا نا جو حال ہوا ہے. جس جو کہتے ہیں نا جس کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرے گا تو ہی کچھ ٹھیک ہوگا. اچھا, شادی کا جہاں تک سوال ہے, 1-2 دفعہ موقع ایسے آئے لیکن کچھ ایسا ہوا کہ نہیں ہو سکا, which is all right. I never question that. Probably God has got some other plans for me. اور میرا 200% یہ بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی بہتری تھی کہ وہ چیزیں نہیں ہوئیں. کبھی کہتے ہیں نا انسان خود ہی گڑھے میں چھلانگ مارتا ہے اور ان کے وداؤٹ بھی, اور پھر کسی ایسی اس میں پڑ جاتا ہے. لیکن میرا فرم بلیف ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی شادی ایک سرٹن ایج, کبھی بھی ہو سکتی ہے. اب تو دنیا بدل چکی ہے. تو میں نے اس چیز کو وہ نہیں کیا ہوا کہ اچھا نہیں فلانا یہ وہ. انشاءاللہ the kind of person who will love animals and who's got a great sense of humor, ایسے لوگ کم ہی ہیں. اور جن کو نفرت نہیں ہو اس سے اینڈ ہو آر ویری ایٹ ایز ود دیم سیلوز. اگر ایسا انسان کوئی ہوتا ہے تو مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے. شادی از اے گریٹ, وہ کہتے ہیں نا کیا کہیں گے اس کو, انسٹیٹیوشن, ایسی بڑی زبردست انسٹیٹیوشن ہے. اور کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے, ضرور کروں گی, لیکن یہ چیزیں ہونا ضروری ہے. بالکل. میں نے اس طرح بھی پہلے بات کی تھی اباؤٹ یور ویڈیو جس میں آپ صوفے سے گر گئی تھی, وہ بہت وائرل ہوئی تھی. اسی طرح کی ایک اور ویڈیو تھی جب آپ عمران خان کی گاڑی کے ساتھ بھاگ رہی تھی, تب کیا ہوا تھا؟ تب یہ ہوا تھا, وہی ہوا تھا جو میں جب 10 سال کی تھی اور میں کرکٹ اسٹیڈیم میں ہم لوگ جاتے تھے. اس وقت ماحول بڑا کرکٹ واز پیک پہ تھی. تو مجھے یاد ہے صبح 7 بجے ممی کو اٹھا کے ہم نے جانا ہے مما عمران خان نکل آئے گا ورنہ. تو وہ پوری ٹیم جب واک کر کے, آپ نے وہ واک پھر دیکھی نہیں عمران خان کی, جب وہ اسٹیڈیم میں انٹر ہوتے تھے. مطلب پورا اسٹیڈیم جو تھا نا وہ جنگلوں سے چپکا ہوتا تھا, جنگلے ہوتے ہیں نا اس کے آگے ہوتا تھا. اور کیا ایک آئی ڈونٹ ہیو ورڈس ٹو ایکسپریس ایٹ ٹائمز, یو نو, آپ کو اتنا ایک ایکسپیرئنس ہو چکا ہوتا ہے. تو بس وہ چیز مجھے ٹریگر کی اس دن, اور میں نے گاڑی دیکھی اور مجھے لگا کہ بالکل وہی ہے جو میں آٹوگراف کے پیچھے بھاگ رہی ہوں. اینڈ آئی جسٹ اسٹارٹیڈ رننگ ود, وہ علیحدہ بات ہے میں اس طرف چلی گئی جہاں پہ ڈرائیور تھا, دوسری طرف جانا تھا مجھے, میں غلط جگہ پہ چلی گئی. That was most memorable moment for me. And that kind of speaks about your passion and love for him and, you know, just for your country, I would say. Of course. And دیکھیے, passion اگر آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ ایک ٹھنڈے ترین انسان ہیں تو پھر آپ انسان نہیں ہیں, پھر آپ کوئی ایلون مسک کی طرح روبوٹ ہیں. پیشن اور ایک جو جذبہ ہے, چاہے وہ پیار کرنے میں ہے, چاہے وہ کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگنے میں ہے, چاہے وہ بچوں سے پیار کرنے میں ہے, چاہے وہ جانوروں کے لیے. پیشن کے بغیر زندگی کا کیا فائدہ؟ بالکل. کہ آپ بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے, ہاں اچھا تالی بجا لیں, نہیں. پیشنیٹ ہونا چاہیے لائف میں, مزہ پھر ہے نا. جب تک زندہ ہے تب تک پیشنیٹ ہے, پھر ایک دن آپ نے بھی اوپر چلے جانا ہے, پھر کسی اور نے آپ کی جگہ لے لینی ہے. بالکل. آپ نے تھوڑا ٹائم پہلے یو آلسو کرٹیسائزڈ اے فیمس پاکستانی سیلیبریٹی فار کمپیئرنگ ویمن ٹو مکھیوں سے کمپیئر کرنے کا. Why did you feel the need to be so outspoken about it? He's my co-star. He was my co-star in Arusa. آپ تو Gen Z ہیں, آپ اس وقت بڑے, کب پیدا ہوئے تھے آپ؟ یہ تو آپ پوڈ کاسٹ میں نہ پوچھیں. Okay. He was my co-star in Arusa. And I just thought that at this point of his life and at this point of his personality, this kind of talk does not suit him. اور اس موقع پہ, اس اسٹیچر پہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, اٹس ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. اس لیے میں نے بولا, کسی کو برا لگے اچھا لگے, میں نے بولا, بیکاز عورتوں کو آپ ان مکھیوں سے نہیں کمپیئر کر سکتے. Do you think it was a reflection of misogyny, patriarchy in the society? Absolutely. بالکل, یہ کوئی بات کرنے کی نہیں تھی. مطلب آپ ایک سیری کے شو میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مزیدار بات کریں, کوئی انسپائرنگ بات کریں, کوئی ایسی بات کریں جس میں آپ کو لوگ سن کے کہیں واو,
ایسے کرنا چاہیے, چاہے آپ اس کو ویسے, لیکن اس طرح کی پبلک پوڈیم پہ بیٹھ کے میں تو نہیں نان سنس اس ٹائپ کی میں تو بولوں گی بالکل. اور جہاں پہ آپ شوز کی بات کر رہی ہیں, میں نے آپ کو آلسو ویری آؤٹ اسپوکنلی بولتے ہوئے دیکھا ہے اباؤٹ سورٹ آف لٹل چلڈرن بینگ فیچرڈ ان رمضان شو اسپیسیفکلی. یس, وائی ڈو یو سی دیٹ ایز اے پرابلم؟ بیکاز یہ جو ایج ہوتی ہے نا, یہ بہت انوسنٹ ایج ہوتی ہے, یہ بڑی فلیمبوائنٹ ایج ہوتی ہے. تو جب آپ بہت زیادہ آپ کو اس طرح کی اٹینشن ملنی شروع ہو جائے جس میں لوگ آپ کو بہت زیادہ او بھگت کرنے لگیں. مکولی کلکن, اف یو ریممبر, وہ ایک بڑا پیارا بچہ تھا ہالی ووڈ میں, اس کو دیکھیں نا, اس کو بچے کی انوسنس کو برقرار رہنا چاہیے. اس کو ایک 40-50 سالہ جو بچہ ہے, مطلب بچہ کہہ رہی ہوں سوری, ویسے تو یہاں پہ 40-50 سالہ بچہ جو ہے وہ بچہ ہی سمجھا جاتا ہے, لیکن ایک آدمی نہیں بنانا چاہیے وقت سے پہلے. ایک بچے کی انوسنس ہے, وہ جو ہے اسپونٹینیسلی کچھ بولتا ہے, پھر ان جگہوں پہ جا کے ایڈلٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے وہ بھی ایک جو ہے ایڈلٹ بن جاتا ہے. اس وجہ سے میں نے بولا تھا, اور وہ صاحب بات میری صحیح نکلی, کیونکہ اسپونٹینیٹی سب کل ہو جاتی ہے بالکل بہت زیادہ اٹینشن دینے سے. بالکل بچوں کو بچہ ہی رہنے دینا چاہیے, وہ کچھ بول رہے ہیں وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں, لیکن وہ دیکھیں نا, پھر میں نے جو کہا تھا وہ تھوڑا بہت ٹھیک ہی نکلا. پریڈکشن آپ کی ٹھیک نکلی. آپ کے ویسے کوئی فیوریٹ ایکٹرز ہیں پاکستان میں in the current lot? Of course, they are جو نئے لاٹ کے ایکٹرز اور فیمیل ایکٹرز ہیں وہ تو کمال کے ہیں. ان میں میرے ٹاپ فیوریٹ جو ہیں وہ وہاج علی ہیں, اس کے بعد بلال عباس, آئی تھنک, اور بھی بہت سارے ہیں, بلال قریشی ہیں, اور بہت سارے اور ہیں. آئی ایم سوری اگر میں سب کے نام لینا شروع کر دوں گی تو ٹائم لگے گا. فیمیلز میں بہت زبردست, سجل بہت اچھا کام کرتی ہیں, یمنا زیدی ہیں, and there are a lot of other young girls who are coming up, you know, بڑا ایک ٹیلنٹ ہے, بالکل ہے. Absolutely, I think it's a very talented country just in general. مطلب ہماری جو ایک youth ہے, not just show business but overall it's a very talented, you know, brimming country. We just need the right sort of opportunities جو کہ I don't think کہ ہمیں اس طرح سے ملتی ہیں اس ملک میں. So I really feel کہ if we're given those opportunities, the possibilities for the youth of this country are endless. Absolutely. But I also want to know something that you touched upon earlier, and because we're speaking about the youth, جو drug culture اتنا prevail کر رہا ہے ہمارے ملک میں, where do you think that's stemming from? اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا solutions ہو سکتے ہیں؟ پیرنٹل گائیڈنس نہیں ہے زیادہ. ماں باپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ ان کو مہنگے مہنگے گیجٹس لے دیے ہیں, اور ایک زبردست اسکول میں شوفر ڈریون گاڑی میں جاتا ہے یا جاتی ہے. اور دیکھیں, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ضروری ہے. پیرنٹس شوڈ بی ایکٹنگ لائک پیرنٹس, دے شوڈ بی فرینڈلی بٹ ناٹ دیئر فرینڈس. ان کا ایک تھوڑا سا خوف ہونا چاہیے, اور یہ کہ ٹیچرز کو بھی. لیکن پھر میں نے سننے میں یہ آتا ہے کہ پیرنٹس جا کے ٹیچرز کو بلکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, تھریٹن بھی کرتے ہیں, اور ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے میرے بچے کو گھور کے کیوں دیکھا, یو آر پتہ نہیں ٹرائنگ ٹو ڈی موٹیویٹ دا کڈ بائی یو نو اسٹیئرنگ. تو پھر اگر آپ کی اتنی وہ ہوگی تو پھر بچہ جو ہے گھر میں بھی نہیں کچھ سیکھ رہا, باہر بھی کچھ نہیں سیکھ رہا. تو پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں ڈرگ ڈیلرز جو ہوتے ہیں, اور ان کے جو ساتھ ورکرز ہوتے ہیں, یہ ایک چیز میں پہلے فرینڈلی طور پہ کہ یار ٹرائی تو کرنا, یار ٹرائی تو کر. وہ ٹرائی کرنے لگے گا, اس کو اچھا لگنے لگے گا, آبویسلی کوئی نہ کیا افیکٹ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ 2-3 دفعہ میں اس کو فری میں پلائے گا. پھر اس کے بعد جب اس کو تھوڑی سی چاہ ہو جائے گی بچے کو, یا اس کا دل چاہے گا, تو اسے کہے گا یار وہ کدھر ہے نا, تو کہہ گیا اور آج تو اویلیبل نہیں ہے, فلانے ڈھمکے کو کہہ کے منگانا پڑے گا, تو پیسے دے. پھر وہ اسے 1000 روپے لے لے گا, یا جو بھی جتنے پیسے ہوں گے. پھر اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں خرید کے پی سکتا ہوں. دیٹس ہاؤ دیز ڈرگ پیڈلرز ہو آر ملٹی ملینئرز. اور یہ جو اسکول کی کالج کی کینٹینز آر انوالوڈ, چوکیدارز آر انوالوڈ, آیاز آر انوالوڈ. کن کن کو روکیں گے آپ؟ ہر ایک کے پاس پڑیاں, اتنی سی پڑیاں ہوتی ہیں نا, پتہ تھوڑی چلتا ہے. پڑیاں ہوتی ہیں یا سگریٹ ہوتا ہے جو بھی ہے. اور یہ ویپ
بچہ کیوں ویپ پی رہا ہے بھائی؟ اچھا سگریٹ پینا بری بات ہے, ویپ پینا ٹھیک ہے. ویپ میں وہ آئلز ملتے ہیں کوئی جس میں سے تھوڑا وہ آپ نے ڈال کے ایسے ہوئے میں بچے. اچھا بیٹا کیا حال ہے, آپ میں انرجی کیوں نہیں ہے بچوں میں؟ ٹھونگ 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 کر کے چل رہے ہیں. بچہ تو فل آف انرجی ہونا چاہیے. ہمیں تو کہتے تھے ادھر سے بھاگ کے ہم دوڑ کے 2 سیکنڈ میں 6 چکر لگاتے تھے ہم لوگ, تھکتے نہیں تھے. اب کا بچہ تھک گیا کیونکہ ڈائٹ بھی زیرو ہے, فلانے چپس کھا لیے, فلانا XYZ ڈرنک پی لی, گھر کا کھانا ہی نہیں ملتا. جن زی کو کہنا آپ نے ٹنڈے, واٹ از ٹنڈے, ان کو ٹینڈوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھر سے امی کبھی کچھ بنا کے لنچ باکس میں نہیں دیتی, نہ پراٹھا کھائیں گے نہ دیسی چیزیں کھائیں گے جو ہم کھا کے, آلو گوشت نہیں کھائیں گے. وہ جو ایک جانور کے ڈلیوری سروس ہے, 3-4 ہزار روپے خرچ ہو رہے ہیں, ڈلیوریاں مل رہی ہیں کہاں سے ان کو. گھر کا کھانا کھانا چاہیے بھائی, جو پکا ہے کھاؤ, بھوک لگے گی تو کھائے گا. آپ اسے پیسے بند کر دیں بھی باہر سے ڈلیوری نہیں آئے گی, 2 دن کہے گا نو ایٹ آئی وانٹ مائی برگر, تو اس کے بعد 2 دن بھوک سے نڈھال ہو کے آلو گوشت کھانا پڑے گا اور پراٹھا چپاتی کھانی پڑے گی. ساری انگریزی نکل جائے گی جہاں سے آئی ہے. I just also want to know کہ what's next for you. کیا آپ کے like the next 5 to 10 years, what have you planned for yourself? I am not a planner. Not at all? Zero planning. I never have planned anything in my life. I'm a wanderer. میں گھومتی رہتی ہوں, جہاں مجھے اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں وہاں میں چلی جاتی ہوں. میں اپنے پیک آف مائی کریئر تھا 99 میں, تو میں نے ایک ایئر لائن کے لیے اپلائی کر دیا. ایئر 2000 فرسٹ 01/01/00 واز مائی جوائننگ ڈیٹ. میں ادھر چلی گئی, 6-7 سال میں ادھر رہی. میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, کیونکہ مڑ کے دیکھنے والے ہمیشہ پتھر کے بنتے ہیں. ہم نے ایک اسٹوری سنی تھی بچپن میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پاکستان واپس آ گئی, کراچی رہی. پھر مجھے کراچی کچھ اس وقت حالات بڑے, ابھی بھی دیکھیں سیفٹی سیکورٹی نہیں ہے. ایک ٹائم تھا جب ہم آرام سے پھر رہے ہوتے تھے کراچی میں. اب یہ کہ کہیں سگنل پہ بھی رکیں تو ایک دم سے کوئی پسٹل نہ آ جائے کہ جی اترو, گاڑی دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو. وہاں سے مجھے آئی وانٹیڈ ٹو گو اینڈ یہاں پہ میں آئی اسلام آباد. اسلام آباد سے میں ایئر 2012 کے 6 دسمبر 2012 سے میں KTV پہ اپنا مارننگ شو کرتی ہوں. اینڈ اب ہو گیا ہے 25 ہو گیا ہے. تو مجھے یہ 14th ایئر ہے. آئی فاؤنڈ مائی نیش. میں نے اپنا ڈاگ شیلٹر بھی بنا لیا, میری ڈریم تھی بنانے کی, وہ کہیں نہ کہیں سے ہوتے ہوتے وہ بھی بنا لیا. اب مجھے میں پلان نہیں کرتی, ویر ایور گاڈ ٹیکس می آئی ول گو دیر. پھر اب میں یہ ہیومینیٹیرین اس میں آ گئی ہوں. زندگی کا مقصد ڈھونڈنا, تلاش کرنا انسان کا کام ہے. اندر کی آواز سننا انسان کا کام ہے. لوگوں کی بکواس نہ سنا کریں, لوگوں کے فضول قسم کے آئیڈیاز جو کہ آپ کو کسی نہ کسی چیز میں پھنسانے کے لیے ہوتے ہیں, آپ کو پیچھے گھسیٹنے کے لیے ہوتے ہیں. ان میں آپ کے بہت قریبی دوست بھی شاید شامل ہو سکتے ہیں. ان کی ایڈوائس نہ لیا کریں, اپنے دل سے چلا کریں اور باقی اللہ پہ چھوڑا کریں. آپ کی منزل جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی, لیکن کوئی بامقصد چیز ہونی چاہیے. مقصد لائف میں کرے بغیر اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں نا, تو آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس دنیا میں. چاہے وہ جانوروں کے لیے کام کرنا ہے, چاہے وہ انسانوں کے لیے آواز اٹھانا ہے. اب کسی نے مجھے, سوری میں اینڈ کرنا چاہوں گی, کسی نے مجھے اس میں DM کیا انسٹاگرام پہ, کیا فائدہ آپ کے لیے آپ کا فلسطین پہ آواز اٹھانے کا, کیا فائدہ. میں نے کہا تو فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے. فائدہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے اپنے کام پہ بھی کیوں جاؤں, اس کا کیا فائدہ ہے. تو فائدہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. چلیں اس میں بیچ میں بچے اور افیئرز, آپ کے شادیاں, یہ ساری سائڈ کی چیز ہے, لیکن آپ کیوں آئے ہیں اس دنیا میں. آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, آواز دی ہے, پورا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. پھر آپ نے کچھ نہیں کیا اگر, اور ایک دن آپ فوت ہو گئے, کیا فائدہ ہوا. یو نیڈ ٹو لیو تھنگس بہائنڈ یو, کہ لوگ آپ سے چھوٹی سی بات سے بھی آپ سے انسپائر ہو کہ اگر 10 لوگ بھی کچھ کرتے ہیں نا, آپ کا مقصد پورا ہے.
تو I have this thing in my mind کہ مجھے جہاں اللہ لے جاتا ہے میں وہاں چلی جاتی ہوں. Wonderful. I think on that beautiful note, I just want to thank you for your time and for the beautiful insights. Thank you. And I think you've left us to wonder کہ انسان کا جو ایک مقصد ہے وہ تلاش کرتے رہنا چاہیے. You should never stop that curious nature of yours. اور پھر آپ کو اپنا یقین اور ٹرسٹ اللہ میاں پہ رکھ کے you should just go ahead with life. So thank you so much for being a part of this podcast. Abdullah, it was wonderful. You are doing a wonderful hosting and podcast. It's a pleasure being here and all the best to you. Thank you so much. Thank you.